السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پری فرسٹ ایئر کے اسلامیات لازمی کے لیکچر نمبر 5 کے سلسلے میں حافظ سجاد اسلم آپ سے مخاطب ہے۔ اس لیکچر میں ہم رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ لیکچر نمبر 5 ہے اور رسالت کا ٹاپک ہمارا شروع ہوا تھا، انبیاء کی خصوصیات ہم نے پڑھ لی تھی، اور آج ہم رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں جو کسی اور نبی میں نہیں پائی جاتی۔ تو پہلے نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے وہ ہے عالمگیریت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ ایک خاص قوم، قبیلے، علاقے کے لیے ہوتے تھے اور خاص مدت کے لیے ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ اسی چیز کو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہاں ایھا الناس کے الفاظ اس چیز کا اشارہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت اور نبوت ہے وہ تمام عالم کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت اس طرح سے فرمائی کہ مجھ سے پہلے ہر نبی جو تھا وہ اپنی قوم کے لیے ہی آتا تھا، اب مخصوص قوم جیسے بنی اسرائیل ہے اسی کے لیے نبی آتے تھے، اور ایک ایک وقت میں کئی نبی بھی اللہ پاک نے بھیجے، لیکن میں تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی مخصوص قوم کے لیے آئے، لیکن میں تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی جائے گی وہ ہے کاملیت، مکمل اکمل دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا، نبوت مکمل ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح سے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے دین کو تمہارے لیے کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ دین مکمل ہو گیا اور اس کے بعد نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کی صبح تک جو دین ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ آگے اگلی جو تیسری خصوصیت ہے، پہلی شریعتوں کا نسخ، منسوخ کر دی گئی۔ تمام شریعتیں اس سے پہلے جتنی بھی نازل ہوئی وہ منسوخ ہو گئی، کہ تمام احکامات جو تھے وہ منسوخ ہو گئے، اب صرف اور صرف شریعت محمدی ہی چلے گی قیامت تک۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ آج جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں ان سب کے لیے صرف ایک ہی دین ہے، اور وہ ہے دین محمدی۔ اسلام، دین محمدی، شریعت محمدی یہ قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کسی اور دین پر کوئی بھی شخص عمل کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے نمبر 4 پہ حفاظت کتاب ہے۔ اللہ پاک نے 4 کتابیں نازل کی ہیں، اور کسی بھی کتاب کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ پاک نے نہیں لیا۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے، اور یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
تو قرآن پاک واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہوا ہے۔ آج 1440 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن پاک اپنی اصل حالت میں موجود ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جا سکی ہے نہ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 پہ حفاظت سنت ہے۔ حفاظت سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ادا جو ہے اللہ پاک نے محفوظ رکھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے لیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور ایک عمر کا حصہ گزارتا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک جن جن کاموں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، جن جن مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ دین کے ہوں چاہے وہ دنیا کے ہوں، ان سب کی رہنمائی جو ہے وہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بتا دی ہے کہ جو شخص اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا وہ ناکام ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نمبر 6 پہ جی جامعیت، جامع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے وہ جامع دیا گیا ہے کہ اس کے اندر دین اور دنیا دونوں کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پوری کی پوری طرح داخل ہو جاؤ، روحانی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے، کہ تمہارا ظاہر بھی پاک صاف ہو جائے اور تمہارا باطن بھی پاک صاف ہو جائے۔ اچھا، نمبر 7 پہ جو بڑی اہم خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور نبی کے ساتھ وہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہے جی ختم نبوت، کہ اللہ پاک نے جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ کے آنے سے نبوت کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم بمانا ہوتا ہے مہر لگانا، مہر، جس طرح پرانے وقتوں میں جو بادشاہ تھے وہ اپنے جب فرامین لکھا کرتے تھے کسی دوسرے علاقے میں بھیجنے کے لیے تو ان کو جب طے کر کے اس کے اوپر ایک مہر لگایا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس فرمان کے اندر نہ تو کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو قیامت کی صبح تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے کہ نبیوں کے سلسلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے کہ جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی، بڑی خوبصورت عمارت بنائی کہ دیکھنے والے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی تو سارے جو ہیں وہ اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا خوبصورت محل بنایا ہے لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آخری اینٹ جو نبوت کی عمارت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنتی رہی، اب آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئی تو وہ نبوت کا محل، نبوت کا مکان، نبوت کا جو محل تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس محل کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی چیز لگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ چند خصوصیات جو تھی وہ آپ کے سامنے ہیں، ہم نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں لیکن چند خصوصیات یہاں بیان کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا کہا سنا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔